یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم یا باب الحوائج میرے. ناظرین اکرام، اس وقت ہم موجود ہیں کاظمین میں اور آپ زیارت کریں گے حرم مبارک امام موسی کاظم علیہ السلام، امام تقی جواد علیہ السلام. یہ باب مراد ہے. ہم بن کے سوالی ہے سب کو یقین، کوئی بھی پھیرا نہیں خالی. یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم یا باب الحوائج میرے یا موسی کاظم. جو فکر معیشت میں پریشان ہے مولا، روزی پہ لگا دے انہیں حسنے. نماز فجر کا وقت ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت خوبصورت منظر ہے. کاظمین میں ہم موجود ہیں. زیارت کے لیے آپ کو ہم لے کے جائیں گے اندر ابھی امام موسی کاظم اور امام تقی جواد کی مرکز. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دو گنبد اور یہ چار مینار ہیں جو کہ بے انتہا خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں. صبح کے وقت ایک فجر کا جو یہ وقت ہے یہاں پر نہ پر نور ہے، ایسا اطمینان ہے اس صحن میں، اس روضے میں، جس میں الفاظ نہیں ملتے کہ بیان کیے جا سکتے. یا موسی کاظم جو کہ ہے بیمار انہیں جلد شفا ہو، جو کہ ہے بیمار انہیں جلد شفا ہو. ہر مانگنے والے کی یہ مقبول دعا ہو. یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم یا باب الحوائج میرے یا موسی کاظم. ارے ہم واسطہ دیتے ہیں شہ کرب و بلا کا، ہم واسطہ دیتے ہیں شہ کرب و بلا کا. اور زینب و کلثوم سکینہ کے چچا کا. یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم یا باب الحوائج میرے یا موسی کاظم. معصومہ قم بھائی کی فرقت کا واسطہ، معصومہ قم بھائی کی فرقت کا واسطہ، اور شاہ خراساں کی سخاوت کا واسطہ. یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم یا باب الحوائج میرے یا موسی کاظم. اور مومن جہاں رہتے ہیں وہاں امن و امان ہو. اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد. اللہم قبر مطہر سید امام تقی جواد علیہ السلام شاید کر سکتے ہیں. اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم مولائی یا موسی کاظم یا باب الحوائج میرے یا موسی کاظم.
آئے ہیں در پہ آپ کے ہم بن کے سوالی، آئے ہیں در پہ آپ کے ہم بن کے سوالی، ہے سب کو یقین کوئی بھی پھیرا نہیں خالی، یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم، یا باب الحوائج میرے یا موسی کاظم، جو فکر معیشت میں پریشان۔ ناظرین اکرام، اس وقت ہم موجود ہیں کاظمین میں اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں خوبصورت مناظر مسجد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بے انتہا خوبصورتی سے بنائی گئی ہے، اور اس میں شیشے کا کام بھی ایک منفرد انداز میں کیا گیا ہے۔ جدید دور میں یہ مسجد تعمیر کی گئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی تعداد میں مومنین یہاں پر نماز فجر، نماز ظہر اور مغرب عشاء ادا کرتے ہیں اس مقام پر۔ ہو جس کے اسے دیجیے اولاد، ہر رنج و الم دور ہو اور گھر رہے آباد، یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم، یا باب الحوائج میرے یا موسی کاظم، جو کہ ہے بیمار انہیں جلد شفا ہو، جو کہ ہیں بیمار انہیں جلد شفا ہو، ہر مانگنے والے کی یہ مقبول دعا ہو، یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم، یا باب الحوائج میرے یا موسی کاظم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف خدائے برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ ناظرین اکرام، میں آپ کا میزبان خواہ رضا نقوی قائم ٹی وی کے خصوصی پروگرام بدھ کی بارگاہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین اکرام، مسلسل یہ پروگرام بدھ کی بارگاہ کا آپ قائم ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں۔ پروردگار عالم کا خاص کرم ہے کہ آج جو پروگرام ہم بدھ کی بارگاہ کا طارق روڈ پر بدھ کی بارگاہ میں کرتے تھے، آج ہم اس کی خاص جگہ یعنی کہ امام موسیٰ کاظم کے حرم میں بیٹھے ہیں، اور آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ مولا نے ہمیں اذن زیارت عطا کیا اور ہم یہاں تک پہنچے۔ پچھلے بدھ کو جب ہم کربلا کے لیے آنا چاہ رہے تھے اور ہمارے ویزوں کا ایشو تھا، بدھ کی بارگاہ میں آ کر میں نے مولا سے دعا کی، مولا کبھی آپ کی بارگاہ سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹا، اور میں خود بھی کبھی جب مجھے پرابلم ہوئی تو میں نے بدھ کی بارگاہ میں جب بھی مولا سے دعا کی تو انہوں نے کبھی مجھے میری دعا کو ایسا نہیں ہوا کہ کبھی رد کیا ہو، اور میری ہمیشہ کوئی رکا ہوا کام جو ہے وہ بدھ کی بارگاہ کے بدھ کی دن ہی ہوا اور بدھ کی بارگاہ سے ہوا۔ تو اس دن بھی جب ہم یہاں میں دعا کر کے یہاں سے لوگوں سے دعاؤں کے لیے اپیل بھی کی تھی، اور ہم بدھ کی بارگاہ کی اس دعا کے بعد پروردگار عالم نے ایک ذاتی طور پر ہمیں اس زیارت کو نصیب کیا، اور آج ہم کاظمین میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ وہ بارگاہ ہے جہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، اور یہ وہ روضہ ہے جو کہ جگمگا رہا ہے، اور ایک اپنے آب و تاب کے ساتھ جو ہر زائرین ہیں وہ اپنی تمام منتیں مرادیں یہاں سے پا رہے ہیں۔ باب الحوائج کا لقب ہے امام موسیٰ کاظم کا، اور پروردگار عالم نے انہیں خاص کرم کیا ہے کہ ہر زائرین کی وہ دعا کو قبول کرتے ہیں، کسی کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ ہمارے ساتھ ہمارے زائرین موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں انہوں نے جب مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ذریعہ مبارک کو دیکھا، ان کے روضے میں قدم رکھا، وہ منظر جو ایک الگ ایک مولا کا جگمگاتا ہوا جو روضہ ہے، اس کے گنبد، اس کے مینار، ایک الگ خوبصورتی ہے، تو اس کے بارے میں اپنے ہم جو زائرین ہیں ان سے بات کریں گے، اور جو بدھ کی بارگاہ ہے اس کے بارے میں بھی، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بدھ کی بارگاہ سے ہمیشہ جاتے ہیں اور اپنی منت و مرادوں کو وہاں سے پاتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے ان زائرین کی طرف جو کہ آج کاظمین میں یہاں موجود ہیں، اور کیا کہتے ہیں اس بارے میں
ان سے جانتے ہیں. آئیے چلیں میرے ساتھ بات کرتے ہیں. ناظرین کرام اس وقت ہمارے ساتھ فرحانہ عباس جعفری موجود ہیں اور ان کے صاحبزادے بریر جو کہ کربلا کی زیارتوں پر یہ ہمارے ساتھ آئے اور آج ہم قازمین میں بیٹھے ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے جب قازمین میں داخل ہوئے اور مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا اور امام تقی جواد کا روضہ دیکھا اور جو ایک الگ مناظر ہیں, جو ایک سکون ہے اس حرم میں, اس کے بارے میں بتائیں. اور پھر بدھ کی بارگاہ کے بارے میں کہ بدھ کی بارگاہ فرحانہ نے ہمیشہ بدھ کی بارگاہ میں جا کے تسبیح پڑھی, نماز پڑھی اور ان کی بہت ساری دعائیں وہاں سے انہیں ملی. آئیے چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج ہم بطفیل امام موسیٰ کاظم قازمین میں موجود ہیں اور بدھ کے امام بارگاہ کراچی میں جاتے ہیں اور آج سے نہیں جا رہے, شادی سے پہلے کا جا رہے ہیں. ہر مراد امی لوگوں نے بولا وہاں جا کے پوری ہوتی ہے اور ہم لوگ ہمیشہ سے جاتے تھے, پوری فیملی جاتی تھی بدھ کے امام بارگاہ اور ایک الگ قسم کا سکون تھا وہاں, اطمینان تھا. اور بے شک وہاں کہا جاتا ہے کہ 7 بدھ کرو اور منت پوری ہوتی ہے, لیکن ہم لوگوں کی کبھی 7 بدھ کرنے کی ہمیں ضرورت پیش نہیں آئی. تیسرے چوتھے ہی بدھ میں ہم لوگ کی مرادیں پوری ہوئی ہیں اور مالک کا احسان ہے کہ آج ہمیں اس سرزمین کربلا معلیٰ میں قازمین آنا نصیب ہوا اور ہم امام موسیٰ کاظم اور امام محمد تقی جواد کے حرم گئے. اور جب وہاں فجر کی نماز کے لیے جو مناظر دیکھے, وہاں کے دونوں گنبد اور مینار اور اس کی حسن اور خوبصورتی, وہ کبھی آنکھوں سے اور دل سے نکلتی نہیں, ذہن سے نکلتی نہیں. امام موسیٰ کاظم کے یہاں آ کر کے باب الحوائج جن کا لقب ہے, ان کے یہاں آ کر کے ایک عجیب سا ایک اطمینان ہے. بے شک کربلا کی سرزمین کربلا ہے, نجف ہے, قازمین سامرہ سب اپنی ایک اہمیت رکھتی ہے, ایک حیثیت ہے. لیکن قازمین آ کے چونکہ ہم لوگ بدھ کے امام بارگاہ بہت جاتے ہیں, تو قازمین آ کے ایسا لگتا ہے کہ مولا نے ہمیں اپنے در پر بلایا کہ ہاں تم لوگ آتے تھے, آج آؤ میرے پاس آؤ اور میں تمہاری سننے والا ہوں, میں تمہاری سنوں گا. تو بس قازمین آ کر ایک بہت دلی سکون اور بہت اطمینان ملتا ہے. بچوں کے ساتھ بھی جب آپ نے بتایا کہ شادی سے پہلے بھی جیسے کوئی اپنا رزلٹ ہے, بالکل میری بیٹی کا میڈیکل میں ایڈمیشن ہونا تھا اور ایک دم سے ہو گیا کہ مارکس اتنے ہوں گے تو جائیں گے, اچانک سے ہوا اور اس کے مارکس اتنے نہیں تھے. تو اس نے کہا کہ میں بدھ کے امام بارگاہ جاؤں گی, میرا میڈیکل میں ایڈمیشن ہو جائے گا. اور آپ یقین کریں اس نے 3 سے 4 بدھ کیا اور اس کا ماشاءاللہ میڈیکل میں ہو گیا اور آج وہ میڈیکل کے 3rd ایئر میں ہے, میڈیکل کر رہی ہے ماشاءاللہ میری بیٹی. یہ موضوع اور اللہ کا شکر ہے, ہم لوگ ہمیشہ بدھ کے امام بارگاہ جاتے ہیں اور ہم نے اپنی دلی مراد پوری ہوئی ہے, ہماری دلی مراد ہمیشہ پوری ہوئی ہے اور مالک کا احسان ہے کہ آج ہم سرزمین قازمین میں موجود ہیں. آج جب فجر کی نماز کے بعد میں بیٹھی ہوئی تھی اور گنبد خضرا پہ جب میری نظر پڑی تو گنبد قازمین پہ, تو بس ایک دم سے وہ مجھے مناجات یاد آ گئی, دربار ہے قاسم کا جو مانگنا ہے مانگو, کیونکہ ہم لوگ کراچی میں یہی پڑھتے ہیں وہاں پر. تو اس کی جو زری کو دیکھا تو اس کا شعر یاد آ گیا مجھے کہ جگمگاتی یہ زری ہے, پروانہ ہے شمع پر, دکھیوں کی یہ جگہ ہے جو مانگنا ہے مانگو. تو اس قدر خوبصورت شعر ہے یہ اور اس قدر خوبصورت مطلب دل میں ایک دم سے میرے آیا اور میں نے پڑھا, کیونکہ وہ زری واقعی اتنی جگمگاتی ہے زری ہے, پروانہ ہے شمع پر واقعی میں, کہ مجھے شعر یاد آیا تو میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر کروں. بہت بہت شکریہ. جی بریر, میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ جو آج مسجد یہاں پر موجود ہے قازمین میں اور آپ نے روضے کی زیارت کی اور سب کیا, تو ہر امام کے روضہ ایک جگمگا رہا ہے, لیکن قازمین میں جو خوبصورتی اور جو ایک اطمینان اور سکون ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ صحیح بات ہے, جو یہاں پر آنے کی بات ہے اور جو یہاں پر دیکھنے کی بات ہے وہ بیان تو بہت دفعہ ہو سکتی ہے, لیکن دیکھنے میں, خود آ کر دیکھنے میں وہ جو محسوس ہوتا ہے وہ چیز بیان نہیں ہو سکتی. اس کے لیے خود ہی دیکھنا پڑتا ہے, خود ہی آنا پڑتا ہے کہ یہاں پر جو فیلنگس ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہاں پر جب زری کو دیکھتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مولا آپ کی دعا فریاد سن رہے ہیں اور اسے قبول کر رہے ہیں. تو یہاں پر ایک الگ ہی فیلنگ ہوتی ہے مانگنے کی اور اس کے علاوہ پکارنے کی, اس کے علاوہ گریہ کرنے کی. اچھا, بدھ کی بارگاہ کے بارے میں تھوڑا سا, کہ کبھی آپ مما کے ساتھ گئے ہوں یا آپ نے کبھی اس طرح کچھ, وہاں کی جو فضیلت ہے, وہاں پر ایک روحانیت ہے, وہاں پر ہزاروں تسبیح دن بھر میں صبح سے لے کے رات تک پڑھی جا رہی ہوتی ہے, تو وہ ایک الگ منظر ہے, وہاں پر بھی ایک الگ ایسے ہی سکون ہے جیسے یہاں پر ہے. جی بالکل. ایک تو یہاں پر زری پر ایسا لگتا ہے کہ مولا آپ کی سن رہے ہیں, دوسری بدھ کے امام بارگاہ میں ایسا لگتا ہے کہ مولا آپ کی سن رہے ہیں. وہاں پر جا کر جو دعا مانگنے کی سکون ہوتا ہے وہ
اس کے علاوہ پھر اپنا بہت ہی مشکل سے کہیں اور جگہ پر ملتا ہے جو بدھ کے امام ہے۔ بہت آپ دونوں کا شکریہ مولا، آپ لوگوں کو بار بار یہ زیارت نصیب اللہ آمین، اللہ آمین، اللہ اسی طرح آتی رہے، اللہ آمین، کاٹتی رہے، زیارت کرتی رہے۔ بہت شکریہ۔ اللہ آمین۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ ابھی فرحانہ اور بریر اپنے ویوز بتا رہے تھے، اور ہم آج کازمین میں موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ زائرین بھی موجود ہیں جو کہ اب تک زیارت کر کے آئے ہیں کازمین میں، اور ذریعہ مبارک مولا امام موسیٰ کاظم امام تقی جواد علیہ السلام کی یہ ذاتی بارگاہ ہے جہاں پر امام موسیٰ کاظم کا لقب بھی باب الحوائج ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی زمین پر جہاں پر ہم بیٹھے ہیں یہ بھی ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر آپ کو سکون، اطمینان آپ کو اور کہیں محسوس نہیں ہوتا۔ زری میں فجر کے ٹائم پہ جب ہم داخل ہوتے ہیں تو اس کے ایک مناظر الگ ہوتے ہیں، اس کا ایک سلسلہ الگ ہے۔ پھر یہاں کی اس کی جو مسجد بنائی گئی ہے وہ اتنی خوبصورت انداز میں بنائی ہے، اور میں کہوں گا کہ ہر امام کا جو روضہ ہے ایک جنت کا ٹکڑا ہے، اور وہ ایک الگ الگ انداز میں انہیں بنایا گیا ہے۔ لگتا ہے کہ ان کو فرشتوں نے ہی آ کے بنایا، انسانوں کا کام نہیں لگتا، کیونکہ ہر روضہ جو ہے اپنی مثال ایک عام ہے، اور وہ اتنا خوبصورت جگمگاتا ہوا ہے۔ تو کازمین میں بھی جو اس کے گنبد، اس کے مینار، فجر کے ٹائم پہ ہم نے وہ مناظر دیکھ رہے تھے تو لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں ہم جنت کے کس حصے میں کھڑے ہوئے ہیں، بس دیکھے جاؤ، اور بس پروردگار عالم کا خاص کرم ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ذوالفقار صاحب اور ان کی مسز توقیر صاحبہ۔ میں ان سے بھی جاننا چاہوں گا کہ انہوں نے آج یہاں پر فرسٹ ٹائم زیارت کی ہے کازمین کی، اور بدھ کی بارگاہ بھی انہوں نے زیارت کی ہوئی ہے، مسلسل بدھ کی بارگاہ بھی جاتی رہی ہیں۔ تو ہم ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے آج جب یہ بدھ کی امام موسیٰ کاظم کے حرم کی زیارت کی تو دلی کیفیت اور ان کو کیسا محسوس ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تو بس صرف میں اتنا ہی کہوں گا کہ جب میرے کمرے کے بالکل سامنے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو روزہ جگمگا رہا تھا، میں رات کو سویا نہیں ہوں، بہت کم سویا ہوں، میں تھوڑی دیر اٹھ کر کے وہ سارا منظر دیکھتا رہا ہوں، اور وہ ہر روزے کی جتنے بھی کربلا مولا سے لے کے یہاں تک جتنے بھی روزے دیکھیں، ہر روزہ اپنی جگمگاہٹ، اپنی اس کی خوبصورتی کی مثال آپ ہے۔ اور جیسا کہ ہمارے بھائی یہ غاور صاحب نے صحیح کہا کہ ایسا لگتا ہے جیسے فرشتوں نے خود آ کے بنایا ہو ان میں۔ کسی قسم کے ہم یہ نہیں کہتے کہ پہلے والا زیادہ اچھا تھا، یہ زیادہ اچھا نہیں، ہر روزہ اپنی مثال آپ ہے، اور واقعی جیسا کہا ہے یہ فرشتوں میں آئی، ہمارا قسمت ہے اور نصیب ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار یہاں پر آنے کا موقع دے کہ ہم دیکھ کر کے ہم کو بڑا سکون ملا اس سلسلے میں۔ جی ہم لوگ کل کربلا سے ادھر آ رہے تھے تو ہمیں نجف کی یہ کازمین ہمیں دور سے ہی نظر آ رہی تھی جگمگاتی ہوئی، تو بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا ہم لوگوں کو، اور جب ہم اندر داخل ہوئے تو ماشاءاللہ سے جگمگاتے ہوئے دو گنبد نظر آئے کہ یاد ہی نہیں رہا کہ کون سی دعا مانگنی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ بس سب کچھ مل گیا یہاں پر آ کر۔ اور ہم لوگ کراچی میں بھی بدھ کی بارگاہ میں ہم لوگ درگاہ میں جاتے رہتے تھے، اور وہاں پہ مرادیں اپنی مانگنے جاتے تھے، تو وہاں پر بھی بالکل ایسی روحانیت ہے، اور کہتے یہ ہیں کہ 7 ہفتے میں مراد پوری ہوتی ہے، لیکن 3-4 ہفتے میں آپ جائیں تو مرادیں پوری ہو جاتی ہیں ماشاءاللہ سے۔ اور سب لوگ وہاں پہ بہت رش ہوتا ہے، وہاں پر بھی جو یہاں نہیں آ سکتے وہ وہاں پر اپنی منتیں مرادیں مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھیجا کربلا میں کازمین کی زیارت میں، اللہ تعالیٰ نصیب کرے اور تمام مومن اور مومنات کو یہاں پر کازمین میں آنے کی توفیق عطا کرے، اور سب کو اللہ تعالیٰ اپنے زبان میں رکھے، سب کی زیارتیں قبول کرے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، ہم مسلسل اپنے زائرین سے بات کر رہے ہیں، کازمین میں اس وقت ہم موجود ہیں، اور ان سے تمام ان کی تفصیلات کا ہم ان سے جان رہے ہیں کہ جو ایسا انہوں نے محسوس کیا، کیونکہ بدھ کی بارگاہ کا ہمارا مسلسل پروگرام آپ نے دیکھا، اور آج ہم کازمین میں موجود ہیں، ہماری دعا قبول ہوئی۔ ہر پل یہی دعا ہوتی ہے امام موسیٰ کاظم کی درگاہ میں جا کر کہ مولا جلد سے جلد ہمیں اذن زیارت ہو جائے، اور آج ہماری دعا قبول ہوئی، اور ہم آج کازمین میں بیٹھے ہیں۔ تو میں ہمارے ساتھ تقی اور ان کی والدہ بیٹھی ہیں، ان سے جاننا چاہوں گا کہ وہ آج یہاں پر کازمین میں موجود ہیں، مسلسل وہ بدھ کی بارگاہ بھی جاتی رہی ہیں اور اپنی حاجات پورا کراتی رہی ہیں مولا سے، تو کیسا محسوس کیا جب انہوں نے یہاں پر شب گزاری اور حرم میں داخل ہوئیں، اور مطلب کیا کیفیت تھی؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ امام کے حرم میں ایسا سکون ہے، ایسا اطمینان ہے،
اور وہی سکون وہی اطمینان ہمیں بدھ کی بارگاہ میں حاصل ہوتا ہے کہ ہم پورے ہفتے کی اپنی دعا جا کے امام موسیٰ کاظم کے پیش کر دیتے ہیں اور پورا ہفتہ ہم سکون اطمینان سے گزارتے ہیں، پھر ہفتے پر ہر بدھ کے جا کر اپنی دعا کو مانتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم، بہت آپ کا شکریہ کہ آپ ٹائم دے رہے ہیں، اور بہت آپ کو مولا یہ بار بار یہ زیارت کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے اور آپ اپنی پوری فیملی کے ساتھ اسی طرح آئیں اور زیارت کرتی رہیں۔ تو آپ مجھے تھوڑا سا آج یہ جو کاظمین کی آپ نے زیارت کی ہے اس کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ 3 دن گزار کر کربلا اور مولا عباس مولا حسین سے واپسی پر کاظمین پہنچے۔ یقین نہیں آتا، لیکن یہ کہ ہم مولا کے حرم میں موجود ہیں، بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت سکون مل رہا ہے۔ کراچی میں بھی ہم لوگ بچپن سے باب الحوائج موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اس میں جاتے تھے، دعائیں کرتے تھے۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہاں دعائیں تو تھیں، لیکن مولا کی طلبی ماشاءاللہ کل ہم لوگ یہاں پہنچے، ہمیں شب جمعہ ملی۔ یہ ہماری خوش قسمتی کہ ہمیں شب جمعہ ملی یہاں پہ۔ ہم نے سب کے لیے جس نے دعا کے لیے کہا تھا سب کے لیے دعائیں کی ہیں، اور مولا کا حرم دیکھ کر اتنا سکون ملتا ہے۔ مولا کے حرم کی جو رونق ہے وہ بس بیان سے باہر ہے۔ مولا نے ہمیں طلب کیا، شاید ہماری کوئی بات دعا قبول ہوئی کہ جو مولا نے ہمیں طلب کیا، اور آئندہ بھی مولا ہمیں بلاتے رہیں۔ بس بہت سکون مل رہا ہے یہاں کے، بہت دعائیں کی۔ مولا کی تسبیح کل شب جمعہ میں بہت اعمال تھے، ہمیں کافی دیر ہو گئی تھی تو مولا کی تسبیح ہم نہیں پڑھ پائے تھے، لیکن ہمارا یہ ہوٹل جس کی 7 فلور جو ہے وہاں سے پورا مولا کے گنبدوں کا نظارہ ہے۔ وہاں میں نے ابھی جا کر مولا کی تسبیح باب الحوائج کی پڑھی ہے، اور پوری زمین انہی کی۔ ہم نے وہاں بیٹھ کے پورا منظر وہاں سامنے تھا، وہاں بیٹھ کے ان کی تسبیح پڑھی ہے، اور اس وقت بس ہمارے پاس ہم لوگ نکلنے والے ہیں، اس لیے وہاں جانے کا دوبارہ سے ٹائم نہیں تھا۔ چلے بہت شکریہ۔ تقی آپ کچھ کہنا چاہیں گے جو آپ نے منظر؟ جی السلام علیکم۔ جی ہم آج یہاں پہ کاظمین میں موجود ہیں، مولا کی زیارت کی ہے، مولا موسیٰ کاظم اور امام تقی جواد علیہ السلام کی۔ بہت اچھا لگا، بہت اچھا روضہ ہے، بہت خوبصورت مناظر ہیں۔ تسبیح ہم نے پڑھی ہے کل امام موسیٰ کاظم کی، اور بس دعا یہ ہے کہ مولا دوبارہ سے ہمیں جلدی سے بلائیں، اور اس بار امی آئی ہیں، ابو ابھی نہیں آئے ہیں، تو بس دعا یہ کہ اگلی بار میں آؤں گا اور ابو کو بھی ساتھ لے کر آئیں، ایسے اسباب پیدا کریں۔ ہم تو یہی دعا کریں گے کہ ایسے اسباب پیدا ہوں کہ جو لوگ پیچھے دعا کر رہے ہیں، جو لوگ تڑپ رہے ہیں، مولا ان سب کو ایک ساتھ بلائیں پوری، اور یہ زیارت میں آسانیاں ہوں۔ ہمارا آنا جو ہے وہ یہاں پر ایک معجزہ ہی ہے کہ ہم جس طرح آئے ہیں، یہ مولا کی ہمارے حق میں جو دعا تھی ہم نے پوری کی مولا نے، اور یہ معجزاتی طور پہ ہم یہاں پہنچے ہیں۔ ناظرین کرام، اس وقت ہمارے ساتھ طلعت عباس صاحبہ اور ان کی بیٹی سارہ موجود ہیں، جو کہ آسٹریلیا سے خاص ان زیارتوں کے لیے آئی ہیں۔ مولا نے انہیں خاص طلب کیا ہے، کہتے ہیں جب گھر سے زیارت کا اذن کر کے نکلیں تو آپ کی زیارت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ سارہ آسٹریلیا سے خاص اذن لے کر آئیں، اور انہوں نے ان کی دعا تھی کہ ہم کربلا جائیں، اور ماشاءاللہ سے وہ آج اپنی مدر کے ساتھ وہ یہاں موجود ہیں اور وہ زیارت کر رہی ہیں۔ کاظمین میں ہم موجود ہیں۔ آئیے پہلے طلعت صاحبہ سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گی، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ بدھ کی بارگاہ کی زیارت کی اور دعائیں کی، اور آج وہ یہاں اس بارگاہ میں موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام طلعت عباس ہے، میں کراچی سے آئی ہوں اپنی بیٹی سارہ کے ساتھ۔ سارہ کی وجہ سے میں یہاں تک آ سکی، اس کا اجر اس کو تا قیامت ملے، اس کی ہر حاجت روائی کرے۔ میں ہمیشہ بدھ کے مامبار گئی، مولا نے اتنی دور سے بھی ہر حاجت میری پوری کی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا کہ میں اب یہاں مولا نے یہاں بلا لیا ان کے خاص در پہ آ کے، تو کیا کچھ عطا نہیں کریں گے۔ میں اپنی ساری حاجات، ساری مشکلیں، ساری پریشانیاں مولا پہ دے کے اور بالکل پرسکون جا رہی ہوں، بالکل پرسکون ہو گئی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا، اتنا خوبصورت روضہ ہے، اتنا خوبصورت امام موسیٰ کاظم کا تقی جواد کا موسیٰ، اتنا خوبصورت نظارہ ہے۔ اور میں چلنے میں مجھے تکلیف ہوتی ہے، مگر یہاں میں مولا نے اتنی ہمت دی، اتنا مجھے
طاقت دی, اتنا مجھے اپنے در پہ بلایا تھا, تو انہی کی ہمت سے, انہی کی وجہ سے میں اپنے پیروں پہ چل کے گئی ہوں ہر جگہ کربلا. مگر ہر جگہ کا اپنا, ہر روزے کا اپنا ایک تقدس ہے, ایک وہ ہے جلال ہے جو اپنی طرف کھینچتا ہے, اور یہاں سے جانے کو دل نہیں چاہتا, دل ہی نہیں بھرتا, ایسا لگتا ہے ابھی آئے تھے ابھی چلے گئے. مولا انشاءاللہ دوبارہ آؤں گی. میرے بچے نہیں آ سکے, میرا بیٹا مصطفیٰ نہیں آیا, میری بیٹیاں نہیں آئیں. انشاءاللہ اگلے سال, اگلی دفعہ جب بھی آؤں گی میرے سارے بچے ساتھ میں ہوں گے, سارا آئے گی, اس کا بھی ہر کوئی ساتھ میں ہوگا. اس کا ہر منت, ہر مراد ہم یہاں مولا کے سپرد کر کے جا رہے ہیں. وہاں حاجت روائی ضرور کریں گے, دور سے کرتے ہیں, اب تو ان کے در پہ آ گئے, تو ایسا ہو نہیں سکتا. میں تقریباً 25 سال سے بدھ کے امام بارگاہ جاتی ہوں. کبھی بیچ میں نہیں بھی جا سکتی, کبھی بیمار ہوتی ہوں, نہیں جاتی. ہاں فوراً جاتی ہوں, اور 7 بدھ سے پہلے مولا عطا کر دیتے ہیں. اب تو انہوں نے یہاں بلا لیا. ابھی گئی تھی میں, تیسرا بدھ ہے جو میں یہاں آ گئی. ہاں بالکل, وہاں رش اس سے زیادہ, کیونکہ وہ چھوٹی جگہ ہے, بہت رش ہے, مگر ہر کوئی دعا مانگتا ہے, ہر ایک دعا منت پوری کرنے بھی آتا ہے. انشاءاللہ ہم بھی اگلی دفعہ آ کے یہاں پہ مولا کے پاس آئیں گے, اپنے سب بچوں کے ساتھ, اپنے بیٹے کے ساتھ. اور مما آپ کے ساتھ خود معجزہ ہے, بتایا آپ نے کہ مما قدم نہیں چل پاتی, گاڑی میں بیٹھ کے زیارت کرنی تھی, وہ سب چیزیں اور جی بالکل. السلام علیکم, میرا نام سارہ ہے. میں آل دا وے فرام آسٹریلیا آئی ہوں یہاں زیارتوں پہ اپنی مام کو لے کے. اور سب سے بڑا میریکل یہ ہے کہ کربلا کی زمین پہ لینڈ کرتے کے ساتھ ہی ممی کو پیروں میں نی ریکنسٹرکشن ان کی دونوں پیروں کی ہوئی بھی ہے, تو ان کے لیے چلنا بہت مشکل ہے. تو پاکستان میں وہ جلوسوں کی زیارتیں وغیرہ بھی گاڑی سے ہی کر پاتی ہیں. تو یہاں سب سے بڑا میریکل جو مجھے دیکھنے کو ملا ہے وہ یہ ہے کہ ممی نے سب چیز آن فٹ کی ہے, اور بہت پیدل چلی ہیں, اور ہر حرم کی زیارت انہوں نے موسٹلی پیدل کرنے کی کوشش کی ہے, جو کہ بہت بڑا میریکل ہے. کیونکہ امی کے پیروں میں اتنا تکلیف اور درد ہے کہ وہ نارملی چل نہیں پاتی. تو سب سے بڑا یہ معجزہ ہے یہاں اس سرزمین کا کہ امی نے اپنے پیروں پہ زیارتیں کی ہیں, اور جلوس بھی کربلا کا جو خاور بھائی کے تھرو امی بہت لمبا وہاں امی نے ٹریول کیا ہے, ایک حرم سے لے کے دوسرے حرم تک, اور پھر واپس ہوٹل تک. جی تو سب بہت بڑا میریکل ہے. اور یہاں کاظمین میں بھی روضہ امام موسیٰ کاظم کا اور جواد تقی کا اتنا خوبصورت روضہ ہے. ہم اندر موبائل فونز تو نہیں لے جا سکتے بیکاز آف سیکورٹی ریزنس, بٹ بہت خوبصورت ہے. جو امی نے کہا کہ ہر جگہ کی ایک الگ میگنیفیسنس ہے, دیکھ کے اگین کوئی ورڈز نہیں ہوتے آپ کس طرح ڈسکرائب کر پائیں. یہاں آ کے ہمیں شب جمعہ ملی, جو کہ آئی تھنک ہماری زندگی کے سب سے خوبصورت شب جمعہ تھا. سارے ہم نے اعمال اپنے یہاں پورے کیے, اور ہمارے ساتھ ایک اور آئی ہیں, انہوں نے سب کی ہیلپ کر کے, فرحانہ باجی, انہوں نے سب کی ہیلپ کر کے سب کو ماشاءاللہ اتنے اعمال سب کمپلیٹ کرائے, اور بہت دعائیں مانگی ہیں. انشاءاللہ منت ہے ہماری, پھر انشاءاللہ ہم اس سرزمین پہ واپس آئیں گے پوری فیملی کے ساتھ انشاءاللہ. ناظرین, ہمارے تمام زائرین ماشاءاللہ سے بہت خوش ہیں, مولا نے ان کی تمام کی حاجات پوری کی اور وہ یہاں تک پہنچے. ناظرین, ہمارے تمام جو زائرین تھے انہوں نے اپنے ویوز دیے, کیونکہ آج ہم کاظمین کی سرزمین سے انشاءاللہ نجف کی طرف روانہ ہو رہے ہیں, اور آج ہم نے پوری رات کاظمین کے اس حرم میں گزاری, اور تمام زائرین نے اپنے اپنے ویوز دیے, جو کہ بدھ کی بارگاہ سے لے کر ہم بدھ سفر کرتے ہوئے ہم کاظمین تک پہنچے, اور کیسا سکون, کیسا اطمینان یہاں اس حرم میں ہے. ویسے ہی سکون, ویسے ہی اطمینان اس بدھ کی بارگاہ میں ہے جو کہ طارق روڈ میں ہے. مسلسل آپ قائم ٹی وی پر بدھ کی بارگاہ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں. میری جانب سے 2-2.5 سال ہو چکے ہیں مسلسل. وہ دکھانے کا مقصد یہی ہے کیسا معجزہ ہے اس درگاہ میں, ہر آنے والے کی تمام حاجات کیسے پوری ہو جاتی ہیں, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی, میں ہوں خاور رضا نقوی. دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا. یا باب الحوائج میرے یا موسی کاظم.